ہیں ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ ہارمونس بڑے امبیلنس سے ہوئے ہوتے ہیں. اگر حاملہ عورت کو شوگر ہے، ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہو گئی، تو اسے آنکھ میں ٹیکا نہیں لگوانا چاہیے. اچھا، تو کیا حاملہ عورت جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی لیزر وغیرہ کروا سکتی ہیں؟ اس میں سے پانی اتنا ریس کر کے اس کے پیچھے جمع ہو جاتا ہے کہ یہ پردہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اردو پلس کی جانب سے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر قیوم موجود ہیں جو کہ اپنی کئی سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ ایک آئی اسپیشلسٹ ہیں اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کو کس طریقے سے اپنا آئی چیک اپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے کروانا چاہیے، کن دوائیوں کو لینا چاہیے اور کن چیزوں سے جو ہے وہ ایوائڈ کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جو یہ حاملہ خواتین ہوتی ہیں جو ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ کرواتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پریگنینسی ایک نارمل عمل ہے. دنیا چل رہی ہے تو ہم یہ عمل بھی جی. چلتا رہے گا. اس عمل کے دوران یعنی پریگنینسی کے دوران عورت کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ہارمونز لیول پہ اور ڈفرینٹ لیول کے اوپر. اب وہ نارمل رینج میں رہیں، بہت اچھی بات ہے، ضروری ہیں. لیکن اگر کوئی چیز نارمل رینج سے باہر نکل جائے تو پھر وہ ظاہر ہے مشکل بن جاتی ہے، مریضہ کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جو گائنیکالوجسٹ ہے یا جو اس کی مطلب جس نے بچہ پیدا کرنا ہے، وہ ڈاکٹر اس کا معائنہ بعض مہینے مہینے کرتے ہیں، کبھی جلدی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ اس وقت اس کا معائنہ جو ہے پورے جسم کا کیا جاتا ہے، بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، یورین چیک کیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیٹ کے اندر کے حالات اور بچے کی صحت کے بارے میں معلومات کی جاتی ہیں. یہ ضروری ہے معلوم کرنا. اور آنکھوں پر جو ہے وہ پریگنینسی سے کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سارے چینجز جسم کے اندر واقع ہوتے ہیں، جی. تو اسی طرح آنکھوں کے اندر بھی چینجز بہت سارے آ سکتے ہیں اور بینائی پہ اثر ڈال سکتے ہیں. سب سے کامن چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہوتا ہے تو جسم میں پانی کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور جی. جسم کے سارے ٹیشوز میں وہ جمع ہوتا ہے. اسی طرح آنکھ کا جو یہ سامنے کا حصہ ہے نا، جو آپ کو براؤن نظر آتا ہے، یہ ایکچولی براؤن نہیں ہے بلکہ یہ شفاف ہے شیشے کی طرح، اور یہاں سے روشنی اندر جاتی ہے اور فوکس ہوتی ہے. اس کو ہم کرنیا کہتے ہیں، انگلش میں کورنیا کہتے ہیں. اس کے اندر بھی اس کی ایک خاص موٹائی ہے، اور یہ جب پانی جسم میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کی موٹائی بھی بڑھ جاتی ہے. بس. اس موٹائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے نظر کمزور لگتی ہے، یعنی لائٹ صحیح فوکس نہیں ہوتی. اگر وہ عورت پہلے اینک لگا رہی ہو یا کانٹیکٹ لینس لگا رہی ہو تو اس کے نمبر چینج ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں لگا رہے ہوں تو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کہ نظر کمزور. تو ہو سکتا خاص ہے. طور سے زیادہ تر دور کی نظر پہ اثر پڑتا ہے، بعض لوگ نزدیک کا بھی شکایت کرتے ہیں. اچھا، تو کیا حاملہ عورت جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی لیزر وغیرہ کروا سکتی ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ نظر پہ یہ فرق پڑ رہا ہے کہ اینک کا نمبر چینج ہو گیا، اور یہ ڈیورنگ پریگننسی ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہم عام طور سے تھوڑا بہت نمبر چینج ہو گیا ہو تو ہم مریضہ کو یا عورت کو مشورہ نہیں دیتے کہ آپ اینک چینج کرائیں، کیونکہ چینج کرائے گی چند دنوں کے بعد کوئی دوسرا نمبر ہو جائے گا، پھر چینج کرانی پڑ جائے گی. تو اسی طرح جیسے آپ نے سوال کیا کہ لیزر کے ذریعے اینک اتارنے والا جو آپریشن ہے یا عمل آپریشن. ہے وہ کروائیں کہ نہ کروائیں، تو چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا نمبر چینج ہو چکا ہے، جو اس کا اوریجنل عام حالت میں تھا وہ نہیں ہے. نہیں. تو اگر ہم اس کو کریکٹ کر دیں گے تو یہ جب پریگننسی ختم ہوگی اور آنکھ نارمل اس پہ آئے گی تو پھر شاید اس کو یہ سوٹ نہ کرے اور اینک کی ضرورت پڑ جائے. اس لیے ہم حمل کے دوران بھی نہیں کرتے، اور یہ ہارمونز کا ایفیکٹ اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے، اس دوران بھی رہتا ہے. تو بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی یہ جو لیزر سے اینک اتارنے کا آپریشن ہے وہ نہیں کرنے کا مشورہ دیا جاتا، یعنی کہ نہیں کروانا چاہیے. نہیں کروانا چاہیے. آپ اس مطلب پریگننسی ختم ہونے دیں، اس اور کے اگر بعد چیک کروائیں. اس کے بعد چیک کرا لیں، واپس نارمل پہ آ گیا اس وقت کرا لیں. عام طور سے چند ہفتے لگتے ہیں. اسی طرح بریسٹ فیڈنگ بھی جب آپ چھوڑ دیں تو چند ہفتے بعد کرا سکتے ہیں. اگر حاملہ عورت ڈائبیٹک ہے تو اس سے اس کی آنکھوں پر کوئی اثر وغیرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک حاملہ نہیں بھی ہے تو
اس کے جو پیچھے روشنی کا پردہ ہے ریٹنا، اس پہ خون کی نالیوں پہ ڈائبٹیز کا، شوگر کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں جو وہاں ہیں بہت ہی باریک باریک، وہ یا تو لیک کرنے لگ جاتی ہیں، ان میں سے پانی اور خون کے کچھ اجزاء رس کر پردے میں آ جاتے ہیں اور اس کی کارکردگی کو خراب کرتے ہیں، یا وہ بند ہو جاتی ہیں اور ریٹنا کی مطلب فنکشننگ جو ہے بہت خراب ہو جاتی ہے، یا وہاں چھوٹی چھوٹی اب نارمل نالیاں بن جاتی ہیں جس میں سے کسی وقت ہی اچانک بہت خون نکل آتا ہے، اور اس حالت میں نظر اچانک کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب یہ عمل اگر وہ حاملہ نہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے، حاملہ ہے تو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے، اگر حاملہ ہے تو اس کے علاج میں، اور ایک جو حاملہ نہیں ہے اس کے علاج میں کوئی فرق رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، ڈائبٹک ریٹنوپیتھی کے علاج کے لیے ہم آنکھ کے اندر ٹیکے لگاتے ہیں، اور آنکھ کے اندر لیزر کر کے اس لیکیج وغیرہ کو روکا بھی روکا جاتا بھی ہے۔ جاتا یہ دوائیاں جو ٹیکے کے ذریعے آنکھ میں ڈالی جاتی ہیں، یہ حاملہ عورت کے لیے ممنوع ہے، ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ٹیکہ نہیں لگاتے۔ اگر حاملہ عورت کو شوگر ہے، ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہو گئی، تو اسے آنکھ میں ٹیکہ نہیں لگوانا چاہیے، لیزر کروا سکتی ہے۔ ان کو ہم یہ بھی مشورہ دیا کرتے ہیں کہ اب کسی نے پلاننگ کی کہ اب اس بچہ ان کو چاہیے پریگننٹ، اور وہ ڈائبٹک ہے، تو اس کو چاہیے کہ پریگننٹ ہونے سے پہلے اپنی شوگر کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرے۔ کنٹرول کر۔ اگر کنٹرول ہوگی تو پھر ڈائبٹک ریٹنوپیتھی کا ہونے کا امکان کم ہوگا، ہو سکتی ہے پھر بھی، لیکن امکان کافی کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، پہلے سے ہی احتیاطی پہلے تدابیر کی سے جائے۔ احتیاط کریں، ڈیورنگ پریگننسی بھی کنٹرول رکھیں، اور علاج کی ضرورت پڑے تو اگر لیزر کی ضرورت ہے تو ضرور کروا لیں۔ ٹیکے کا آپ انتظار کریں، پریگننسی کے بعد کافی حد تک یہ ہوتا ہے کہ یہ کم بھی ہو کم جاتی ہے بھی ہو جاتی ہے۔ ریٹنوپیتھی، تو اس وقت اگر ٹیکوں کی ضرورت ہو تو آپ بعد میں لگا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک گیسٹیشنل جو ہے وہ ڈائبیٹکس جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ گسٹیشنل ڈائبٹک یہ ہے کہ ایک پیشنٹ یا عورت حاملہ ہوئی اس وقت وہ ڈائبٹک نہیں تھی، شی واز ناٹ اوکے۔ ڈائبٹک، لیکن جو جسم کے اندر مختلف چینجز آئے، ہارمونل چینجز آئے، اس میں ایک یہ چینج بھی آ گیا کہ اس کو شوگر کی بیماری ہو گئی، تو اسے ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اور یہ مطلب حمل کے دوران تو رہتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور عام طور سے جب یہ حمل ختم ہو جائے، ڈیلیوری ہو جائے، تو یہ ختم بھی یہ ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہونے کا امکان ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن کچھ مریضوں کو ہو جاتا ہے، تو ان کا بھی علاج یہی ہے کہ وہ اپنا شوگر کنٹرول رکھیں، اور اگر ٹیکوں کی ضرورت ہو تو نہ لگوائیں فوری، لیزر کی ضرورت ہو تو فوری کروا سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ ہارمونس بڑے امبیلنس سے ہوئے ہوتے ہیں، اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، تو اس سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے؟ کیا اثر پڑتا ہے اس سے آنکھوں پر؟ ہاں دیکھیں، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو عورت اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں ہر مہینے تقریباً، اور اس دوران ان کا سب سے پہلے بلڈ پریشر ہی چیک کیا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران اگر بڑھ جائے، خاص طور سے یہ پریگننسی کے 20 ویکس کے بعد اگر بڑھتا ہے، تو یہ ایک خاص بیماری سے پری ایکلیمزیا کہتے ہیں، اور یہ پریگننٹ وومن کو ہی ہوتی ہے، اوروں کو نہیں ہوتی۔ اس میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، پیشاب میں پروٹین آنے لگ جاتی ہے، جسم جو ہے خاص طور سے ٹانگیں اور پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ سیریس بات سمجھی جاتی ہے، اور اس کا فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ماہانہ معائنہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور ڈاکٹر مشورہ بھی دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو کہ اگر وزٹ کے دوران اس قسم کی بات ہو جائے کہ جسم سوجنے لگ جائے، تو پھر بھی انہیں اپنے اپوائنٹمنٹ کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ یہ بلڈ پریشر بڑھا تو جی آنکھ پہ کیا اثر ہوئے، تو جی، میں نے ایک تو بتا دیا کہ یہ پری باڈی پہ کیا ایکلیمزیا کا اثرات؟ حصہ ہوگا، تو اس میں آنکھ پہ کیا ہو سکتا ہے۔ آنکھ پہ اس کے بڑے سیریس اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو آنکھ سے روشنی کی نس، آپٹک نرو ہم اسے کہتے ہیں، وہ روشنی آنکھ سے دماغ کو پہنچاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی سوجن آ سکتی ہے۔ وہ سوجن آ جائے تو بھی
نظر جو ہے بہت کمزور ہو جاتی ہے، تو ایک سیریس بات ہے۔ دوسرا جو میں نے ریٹنا کی بات کی تھی کہ اس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اس میں سے پانی اتنا ریس کر کے اس کے پیچھے جمع ہو جاتا ہے کہ یہ پردہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے، ہم اس کو ایکزوڈیٹو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سیریس عمل مطلب چیز ہے، اور اگر پری ایکلیمزیا کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے، بلڈ پریشر وغیرہ نارمل ہو جائے، تو یہ واپس اپنی جگہ پہ بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اور پریکلیمزیا کی اور پرابلمس یہ بعض اوقات اتنی سیریس ہو جاتی ہیں کہ ڈلیوری کا فوراً مشورہ دیا جاتا ہے۔ ڈلیوری کر لی جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہی ہے کہ ڈاکٹر اس کا فالو کرے، اس کا معائنہ کرے، اور جس وقت صرف بلڈ پریشر کم کرنے سے یا اور جو دوائیں ہوتی ہیں اس کی وہ لینے سے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں تو کچھ اور نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر مطلب نظر ختم ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، ڈٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی، نرو بھی خراب ہونے لگ گئی، تو بعض اوقات ڈاکٹر فوری مطلب بچے کی پیدائش یا ڈلیوری کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اس میں ماں کی صحت اور مطلب اس کی جان بھی بچائی جاتی ہے، بچہ بھی بچ جاتا ہے، نظر بھی بچ جاتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ فوراً ڈلیوری کی جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ حمل کے دوران جو ہے وہ خواتین کی نظر بند ہو جاتی ہے اچانک سے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، اکثر میں لفظ ڈیلیٹ کر دیں اکثر ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ کہ اچانک ایک آنکھ میں یا دونوں میں کسی کو محسوس ہوا کہ بالکل اندھیرا ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس عمل کے دوران خون تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کلاٹ بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کلاٹ جو ہے خون کی نالیوں میں جا کے پھنس سکتے ہیں، دل میں بھی ہو سکتے ہیں، دماغ میں۔ آنکھ میں جو خون کی نالی جا رہی ہے اگر اس میں جا کے پھنس گیا تو اچانک اندھیرا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک ایمرجنسی صورتحال ہے، فوراً علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ عام طور پر آنکھوں میں دوائی ڈالی جاتی ہے ادر دین پریگنینسی، تو کیا ہم پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ دوائی وغیرہ ڈال سکتے ہیں آنکھ میں؟ کوئی مضر دیکھیں، اثرات تو نہیں؟ عام دوائیاں تو جیسے آنکھ دکھنے آ گئی، کچھ ہو گیا، اس میں آپ نے اینٹی بائیوٹک قطرے ڈالنے ہیں، وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ کچھ قطروں کے اینٹی بائیوٹکس عمل کے دوران ممنوع ہیں، ہم، وہ بہتر ہے وہ قطرے بھی نہ ڈالے جائیں۔ لیکن زیادہ پرابلم ہوتی ہے کالے پانی کی دوائیں جو ہے نا، وہ ایسی ہیں کچھ بیماریاں، مطلب دوائیاں جو کہ حمل کے دوران نہیں ڈالنی چاہیے، اسے حمل کو یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو حاملہ عورت کو اگر وہ اس کو کالے پانی کی بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ مجھے اب یہ پریگنینسی ہو گئی ہے، تو وہ اس کی دوائیوں کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکے، تاکہ مطلب کس ٹرائمیسٹر میں یا کن مہینوں میں کون سی دوائی سیفلی ڈالی جا سکتی ہے، اس کو اس طرح سے دوائیاں دی جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اردو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔